آج انشاءاللہ تعالی تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرض لینے اور دینے کے کچھ اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ہر معاملے میں اتفاق ہو، مسلمانوں کا جھگڑا کرنا، آپس میں لڑائی کرنا، اختلاف کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے قرض کے چونکہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اکثر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اگر شرعی اصولوں کا خیال رکھا جائے تو پھر انشاءاللہ جھگڑے کے خطرات کو کم ہو جاتے ہیں، جو اصول قرآن پاک نے بیان کیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حکم بیان کرنے سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ آگے جو حکم ذکر ہوگا چونکہ اس کے مخاطب ایمان والے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ تو چونکہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اسلام کے اصول اور ضوابط پر بھی نہیں چلیں گے، لہذا اس وجہ سے وہ حکم سنانے سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ کن کو مخاطب فرمایا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر احکامات میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہوتا ہے اس میں مرد بھی داخل ہوتے ہیں، عورتیں بھی اس حکم کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ وہ حکم مردوں کو بھی ہوتا ہے اور عورتوں کو بھی ہوتا ہے، دونوں کو وہ حکم ہوتا ہے۔ اور چونکہ عورت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بار بار ذکر کیا جائے، اس وجہ سے قرآن پاک نے بار بار عورتوں کا نام نہیں لیا، بار بار ذکر نہیں کیا، سوائے چند مواقع کے جہاں قرآن پاک نے ضرورت سمجھی ہے، اس کے علاوہ عورتوں کا ذکر بار بار نہیں کیا گیا، کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے، نہ یہ کہ ظاہر کرنے کی۔ تو ارشاد فرمایا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، پہلا حکم یہ ہے کہ جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، لین دین کرو، ایک آدمی قرض دیتا ہے دوسرا قرض لیتا ہے، تو اس میں فرمایا ایک تو وقت مقرر کر لو پہلے پر کہ بھئی آج میں اس تاریخ کو، اس ڈیٹ کو، یہ مہینہ، یہ سال، یہ دن، یہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں تو تم مجھے واپس کب کرو گے، اس کے ساتھ پہلے وقت کیا کر لو، متعین کرو، وقت مبہم نہ چھوڑو۔ اگر مبہم چھوڑو گے تو کل کو کیا ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ فرض کرو ایک آدمی نے قرض دے دیا اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا واپس لینے کا، کل کو اسے ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ مانگتا ہے اور وہ جو قرض لینے والا ہے اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اب جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اور قرض دینے والا اس کو کسی عدالت یا کسی بڑے آدمی کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وقت وہ مقرر نہیں ہوا، لہٰذا اگر ایسا معاملہ ہوگا تو کل کو جھگڑا ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ بھئی پہلے نمبر پر تو جب کسی کو قرض دو تو پہلے واپسی کی مدت مقرر کرو کہ کب تم قرض واپس کرو گے، یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول فاکتبوہ، پھر اس کو تحریری شکل پہ لکھ بھی لو، تحریری شکل میں لکھ بھی لو، بلکہ آگے فرمایا بہتر یہ ہے کہ اس پر گواہ بھی بنا لو، تاکہ تحریر بھی ایک ثبوت ہوتی ہے لیکن ساتھ گواہ ہوں گے تو دو گویا کے ثبوت ہو جائیں گے، تحریر بھی ثبوت ہو جائے گی اور گواہ بھی کیا ہو جائیں گے، ثبوت ہو جائیں گے، تاکہ خدا نخواستہ کل کو ایسا نہ ہو کہ قرض دینے والے کی نیت میں خرابی آ جائے اور وہ یہ کہہ دے جی میں نے تو قرض زیادہ دیا تھا، حالانکہ دیا کم ہو لیکن وہ زیادہ بتائے، یا لینے والا اس کی نیت میں فطور آ جائے، اس نے جتنا قرض لیا ہے اس سے کم بتائے کہ میں نے جو اتنا لیے نہیں ہے جی 2 لاکھ لیا تو کہ جی میں نے تو 1 لاکھ روپیہ لیا ہے۔ اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کے جھگڑے کئی بار چلتے ہیں، تو یہ قرآن نے اصول بیان کر دیا۔ ایک فوجی ریٹائر جانے والا میرا بھائی، اس نے مجھے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ آدمی تھا فوج میں، تو اس وقت میں نے 3 لاکھ قرضہ اس نے مجھ سے مانگا تو میں نے دے دیا، اسے ضرورت تھی، اب یہ بالکل ہی منکر ہو گیا، کہتا ہے جی میں نے تجھ سے قرضہ لیا ہی نہیں، نہ کوئی تحریر نہ کوئی گواہ ہے جی، نہ اس کو کہیں گھسیٹ سکتا ہے عدالت میں، نہ کسی بڑے آدمی کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ تو واضح اس نے کہہ دیا جی میں نے تم سے قرضہ لیا نہیں ہے، 3 لاکھ روپیہ وہ بندہ کھا گیا۔ تو دیکھو قرآن نے اصول بیان کر دیا کہ 2 معاملے واضح کر لو، مدت متعین کر لو، دوسرے نمبر پر کیا کر لو، اس کو لکھ لو اور اس پر گواہ بنا لو اور ساری تفصیلات اس میں لکھو کہ آج کی تاریخ، یہ سال، یہ مہینہ، یہ دن، یہ وقت، اس پر یہ قرضہ دیا جا رہا ہے اور اتنا قرضہ دیا جا رہا ہے، پیسوں کی تعداد بھی لکھو ہے جی، پھر اس کے بعد گواہوں کے نام بھی لکھو، ان کے دستخط بھی کراؤ تاکہ معاملہ بالکل کیا ہو، کلی اور صاف۔ تو آگے پھر کیا ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھے گا کون اس معاملے کو؟ تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ جو قرض دینے والا ہے وہ خود لکھے، لیکن اگر وہ خود لکھ نہیں سکتا تو جس آدمی کو تم معتبر سمجھتے ہو نا اس کو اس کے ذریعے وہ معاملہ لکھا لو، کیونکہ مقصد ہے لکھانا۔
ہے جی آج دیکھو نا اب کتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود تحریر کی جو ضرورت ہے وہ اب بھی باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گی. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ سارے بولو. معاملات کے اندر تحریر کی جو ضرورت ہے نا یہ اب پہلے سے زیادہ سمجھی جاتی ہے اور آئندہ تا قیامت یہ ضرورت باقی رہے گی. اس لیے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا جو ہے نا تو ایک تو اس آدمی کو مقرر کرو کہ جو تمہارے یہاں معتبر ہو، جھوٹا نہ ہو، معتبر ہو. اور لکھنے والے کو پھر کہا کہ وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھے. ہیں جی کیا کرے؟ انصاف. یہ نہیں ہے فرض کرو ایک آدمی ان پڑھ ہے جس نے قرض دیا، یا لینے والا بھی ان پڑھ ہے، وہ کسی آدمی کو کہتے یار یہ معاملہ لکھ دو، تو وہ بے ایمانی درمیان میں نہ کرے کہ یہ ان پڑھے نے کیا پتا، چلو میں کمی زیادتی کر دیتا ہوں. جو اسے بتایا جائے وہی، لیکن اس پر بھی اللہ اسے اجر عطا فرمائے جب وہ عدل و انصاف کے ساتھ تحریریں لکھے گا. یہ تحریریں لکھنے میں جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں نا ہے جی ان کی بھی بہت دور تک پھر جا کر فساد پھیلتا ہے اور بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ کتابیں جب چھپتی ہیں نا دینی کتابیں، ان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کاتب لوگ وہ ان کی اتنی بے توجہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ کو کیا سے کیا بگاڑ دیتے ہیں. اور یہ جو ہمارے جہاں بچوں کے نام لکھواتے ہیں جا کے یونین کونسلوں میں، وہ تو لگتا ہے بیچارے اسکول کے بھی نہیں پڑھے ہوئے. کئی دفعہ لوگ ارے آپ کا نام کیا ہے، وہ جی میرا نام تو قاری صاحب یہ تھا لیکن یونین کونسل والے افسر نے غلط لکھ دیا. پھر بھنگ پہ پی کے بیٹھے ہوئے اکثر بچوں کے نام غلط لکھتے ہیں، یقین کرو. اور تنخواہیں بڑی بڑی لیتے ہیں. ابھی تم یہاں بیٹھے کس لیے ہو؟ سوچو سمجھو پوری تسلی کر کے پھر نام لکھو. کتنے مسائل بن جاتے ہیں بعد میں. نام بچے کا اور ہوتا ہے لکھ اور دیتے، نام بچی کا اور ہوتا ہے لکھ اور دیتے. تو یہ کیا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، بس سمجھتے ہیں اپنے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں بس، ہے نہیں. تو یہ ایسے ہی فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو کتابت لکھنے کی نعمت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار. علم اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے نا. اس لیے قرآن پاک نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ہے نہیں؟ قرآن پاک نے سب سے پہلے درس کس کا دیا؟ لکھنا، پڑھنے کا. پھر اس کے بعد فرمایا الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. قلم کے ذریعے. اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے اس کائنات میں قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا لکھ. قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو. اس نے سب کچھ لکھ دیا. قلم ہے جی سب سے پہلے. تو چونکہ لکھنے کی جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو یہ نعمت دی ہے اور اسے کبھی ضرورت کے لیے بلایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ انکار نہ کرے. وہ انکار ہے، اگر اس کا مستقل پیشہ ہے تو پھر وہ اپنی اجرت بھی مناسب لے سکتا ہے. جیسے کہ کئی آفیسر ہوتے ہیں کہ ڈاک خانوں میں یا کسی جگہ، تو ان کا کام ہی لکھنا ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات دیکھنا بھالنا، تو اپنی اجرت لیتے ہیں. لیکن ہر معاملے کے اندر یہ چیز نہ ہو. کوئی آپ پڑوسی ہے یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے، اللہ نے کسی کو لکھنے کی اگر صلاحیت دی ہے تو اس کو ضرور دوسرے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ہے نہیں؟ تو فرمایا اگر اللہ نے کسی کو یہ صلاحیت دی ہے اور اسے ایسے موقع پر اگر بلایا جاتا ہے تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، وہ ضرور لکھے اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو لفظ کیا فرمایا؟ کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا. اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج اگر میرے پاس علم ہے، میں تحریر لکھ سکتا ہوں، تو اس میں میرا کمال نہیں، اللہ کی دین ہے. یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے. تو لہٰذا مجھے بھی کسی کا بھلا سوچنا چاہیے، کسی کا فائدہ سوچنا چاہیے. اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے بندہ اس کو جتنا سکھائے جتنا بیان کرے علم بڑھتے ہی جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آئے؟ جیسے صدقے کے بارے میں فرمایا نا صدقہ جتنا کرو اتنے مال بڑھتا ہے، تو علم کے بارے میں بھی فرمایا علم جتنا سکھاؤ گے جتنا پڑھاؤ گے یہ علم کم نہیں ہوگا اور زیادہ آگے بڑھتا جائے گا. اس کے بعد یہ ایک ادب سکھا دیا کہ جس آدمی نے قرضہ لیا ہے وہ خود لکھوانے کا اہتمام کرے تاکہ ایک قسم کا اس کی طرف سے اقرار نامہ ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی کیسی یہ ادب سکھایا کہ بھئی جو قرض دینے والا ہے اگر وہ لکھا لے تب بھی جائز ہے، لیکن جو بندہ قرض دے رہا ہے نا وہ خود کہے بھی لکھو یہ معاملہ. کیسی اصولی بات ہے نہیں؟ وہ کہے گی میری طرف سے میں لکھو، میں کہتا ہوں اس معاملے کو لکھو. جب وہ خود یہ کہے گا جس پر قرضہ جس نے لینا ہے جس کے اوپر قرضہ ہے تو وہ خود جب کہے گا تو گویا اس کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ اقرار نامہ ہو جائے گا کہ یہ میری طرف سے اقرار ہے کہ واقعات میں یہ قرض لے رہا ہوں.
اور ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو صرف زبانی کلام میں ایسے معاملے کرتے ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار وہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن بعد میں جو فساد ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، کیونکہ مال جو ہے نا اس کا معاملہ ہی بڑا خطرناک ہے۔ تو اس نے کہا جس آدمی نے قرضہ لیا ہے وہ خود کہ جی لکھو، اور اس کے بعد یہ فرمایا وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جب لکھوائے تو جو صحیح بات ہے وہ لکھوائے، کچھ اس میں سے کمی نہ کرے۔ کبھی کیسے مراد کیا ہے کہ بھئی کم لکھوا دے، یا لکھنے والا اس سے کوئی ذرا وہ پہلے سے آپس میں کوئی وہ طے کر لیں، یا گواہوں کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لے، نہ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی قسم کی بے ایمانی نہ کرے۔ جو صحیح معاہدہ ہوا ہے، جتنا قرضہ لیا گیا ہے، جس وقت پہ واپس کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو واضح طور پر لکھا جائے۔ تو یہ آج کی درس آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ قرآن پاک کا وہ اصول ہے جو قرآن پاک نے پہلے نمبر پر بیان کیا ہے کہ قرضہ جب دینا ہو تو اس کو لکھا جائے، اور یہ ان چیزوں کا اس میں خیال رکھا جائے۔ اس میں قرضہ دینے والے کا بھی فائدہ ہے اور قرضہ لینے والے کا بھی۔ اب یہ ترجمہ سنیں تھوڑی سی آیت کا، تاکہ آپ کو یہ یاد دہانی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم قرضے کا معاملہ کرو ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوا، اس کو لکھ لو، کیا کرو؟ اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، جی کیا کرے؟ انصاف کے ساتھ لکھے، کوئی بے ایمانی نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے والا بھی لکھنے سے انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ معاملہ لکھ دے، کیا کرے؟ اب تو ماشاءاللہ تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی زیادہ ہو گئی نا۔ اس سے پہلے زمانے میں دیکھیں تو ان پڑھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد، کوئی خط آ جاتا تھا اس خط کو بھی باقاعدہ کہا خط پڑھ دے ہمارے گھر میں خط ہے، ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ وہ بڑے یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں علم بہت کم تھا، تو ماشاءاللہ علم کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ معاملہ وہ لکھوائے جس کے ذمے حق ہے، جس نے قرضہ لیا ہے نا، وہ لکھوائے کہ بھی لکھو، میں کہتا ہوں لکھو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، جی۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس معاملے میں کسی چیز کو چھپائے نہ، اللہ تعالیٰ